بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، آمین۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کی پیش خدمت کچھ خوفناک اور سچے واقعات لایا ہوں جو مجھے میرے واٹس ایپ پر ریسیو ہوئے تھے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ان کی ریکارڈنگ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ دوستوں، ان واقعات کو سن کر آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ یہ ایک سے بڑھ کر ایک بھیانک اور سنسنی خیز واقعات ہیں، اور ان میں سب سے لاسٹ والا واقعہ مس مت کیجیے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح کچھ خاص ہوگا۔ ان کو پورا سنیے گا۔ اور واقعات شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری نیو آنے والی ہر اسٹوری آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبا دیا ہوگا۔ تو چلیں اب بنا وقت ضائع کیے آج کے پہلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ مجھے لاہور سے الیاس صاحب نے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے جو 1990 کا ہے۔ لاہور میں بکرا منڈی اور شیزان فیکٹری کے درمیان ہی ایک 10 مرلے کا مکان تھا۔ جائیداد کے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے وہ گھر ایک لمبے عرصے سے بند و ویران پڑا تھا۔ کوئی تقریباً 12 سال بعد اس گھر کا تنازع ختم ہوا تو مالکان نے اس گھر کو گرا کر نیا گھر اور آگے 2 دکانیں تعمیر کرنے کا پلان بنایا۔ اس مقصد کے لیے ان کا ایک بلڈر سے ٹھیکہ ہو گیا۔ وہ بلڈر اپنی ٹیم کو لے کر آ گیا اور مزدوروں نے چھت کو توڑنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی سی ہی چھت ٹوٹی تھی کہ زلزلہ آنے لگ گیا۔ مزدور بلڈنگ سے نیچے اتر آئے۔ بلڈر نے پوچھا تو مزدور بولے کہ زلزلہ آ گیا تو ہم نیچے آ گئے۔ بلڈر بولا کہ یار زلزلہ تو کوئی نہیں آیا۔ مزدور حیران ہوئے اور دوبارہ اوپر چلے گئے اور دوبارہ کام شروع کیا تو پھر زلزلے کی کیفیت ہو گئی۔ جب ایسا 3 مرتبہ ہوا تو بلڈر خود اوپر گیا اور اپنی نگرانی میں کام کروانے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے پیٹ میں بہت تیز مروڑ اٹھا۔ وہ جلدی سے نیچے آیا۔ تیزی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گیا۔ سب کو اس بلڈر کی پڑ گئی۔ بلڈر کو ہسپتال لایا گیا۔ اگلے دن پھر مزدور گئے لیکن کام نہ ہو سکا۔ جب بھی کام کرتے وہی زلزلے کی کیفیت ہو جاتی۔ اس بلڈر نے سوچا شاید بلڈنگ میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے ہیوی مشینری منگوائی، لیکن جب بھی وہ مشینری بلڈنگ کے پاس جاتی تو اس کا انجن بند ہو جاتا۔ اب سب کے ذہن میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو اس بلڈنگ میں ضرور کوئی آسیبی مسئلہ ہے۔ خیر مالکان نے حساب لگوایا تو پتہ پڑا کہ اس بلڈنگ میں تو جنات کا بسیرا ہے۔ اگر کوئی یتیم خانہ ملتان روڈ لاہور کو جانتا ہو تو اس کو یاد ہوگا کہ ان دنوں وہاں بہت زیادہ عالموں کے دفاتر تھے۔ تقریباً 15 سے 20 دفتر تھے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر عامل نے اپنی سروس پیش کی۔ مالک نے اعلان کیا کہ جو یہ مسئلہ حل کر کے دے گا اس کو 50,000 روپے انعام ملے گا۔ اس دور میں یہ رقم بہت بڑی تھی۔ انعام کی لالچ میں کئی عامل آئے مگر اپنا ہی نقصان کیا۔ جب بھی کوئی عامل بلڈنگ کے اندر جاتا تو لوگ سامنے والی بلڈنگ کی چھت پر کھڑے تماشا دیکھنے لگ جاتے۔ ایسے ہی ایک عامل صاحب رات کے ٹائم بلڈنگ میں عمل کے غرض سے گئے تو اچانک جنات نے اس عامل کو بھالوں سے پکڑ کر بلڈنگ سے باہر پھینکا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، اس عامل کے بال سفید ہو گئے تھے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے تھے۔ عامل کو تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ ایک جن نہیں بلکہ کئی جنات کا ادھر بسیرا ہے اور وہ بہت طاقتور ہیں۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آخرکار ایک بہت بڑے عامل جن کا نام بہت محترم تھا، انہوں نے چند علماء کو ساتھ لیا اور صبح سے لے کر اگلی صبح تک وہاں قرآن مجید کی تلاوت اور نماز پڑھی۔ پھر جنات سے مذاکرات ہوئے۔ جس دن یہ عمل ہوا اس رات بلڈنگ میں لال شعائیں نکلتی رہی تھیں۔ بہرحال جنات نے ان سے وعدہ کیا
کہ ہم 1 ہفتے تک یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ ہمارا کافی بڑا خاندان یہاں بستا ہے۔ جنات نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ جس دن جنات چلے گئے اس دن بلڈنگ سے بہت آوازیں آئیں۔ اندر جتنی کھڑکیاں اور دروازے تھے سب ٹوٹ کے چور چور ہو گئے اور وہ جنات اس بلڈنگ کو چھوڑ گئے۔ خیر، اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک شاندار بلڈنگ کھڑی ہو گئی اور نیچے ایک ہوٹل بھی بنا دیا گیا، اور پھر وہاں پر ایسا کوئی معاملہ دوبارہ درپیش نہیں آیا۔ دوستوں، اب آ جاتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ مجھے زینب نے سندھ سے بھیجا ہے، تو چلیں واقعہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ زینب کے تایا ابو کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات 1980 کے شروعات کی ہے۔ ان دنوں لوگوں کے گھروں میں ٹی وی بہت کم ہوا کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ بہت شوق سے سینما ہالز میں جا کر موویز دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا میرے تایا ابو کو موویز دیکھنے کا بہت شوق تھا، پر گھر میں دادا ابو کی سختی کی وجہ سے وہ اکثر گھر والوں سے چھپ کر یا بہانہ لگا کر دوستوں کے ساتھ موویز دیکھنے دوسرے شہر چلے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں رات 9 سے 12 آخری مووی لگا کرتی تھی اور تایا ابو ہر دوسرے دن کام کا بہانہ لگا کر مووی دیکھنے دوسرے شہر پہنچے ہوتے تھے۔ سینما ہال چونکہ دوسرے شہر میں تھا، اس لیے واپس پہنچتے پہنچتے آدھی رات گزر چکی ہوتی تھی۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا کہ روز تایا ابو رات دیر سے گھر آتے اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی کہ دادا ابو کو ان کے اس وقت گھر آنے کی خبر نہ ہو، پر یہ سب آخر کب تک چھپتا۔ ایک رات تایا ابو مووی دیکھ کر گھر واپس پہنچے تو دادا ابو کو دروازے پر کھڑے پایا۔ دادا ابو کو وہاں دیکھ کر تایا ابو نے بہت بہانے کیے، پر دادا ابو کو کسی نے پہلے ہی سچ بتا دیا تھا، جس کے آگے تایا ابو کی ایک نہ چلی۔ دادا ابو نے انہیں بہت ڈانٹا اور یہ کہہ کر گھر کا دروازہ بند کر دیا کہ جاؤ باہر ہی رہو، گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تایا ابو وہاں اب پریشانی میں کھڑے تھے کہ اس وقت کہاں جاؤں۔ اچانک انہیں اپنے ایک دوست کا خیال آیا جو اس وقت ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ انہوں نے رات اسی کے گھر گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر چل دیے۔ اس کے گھر کی طرف جانے کے لیے ایک گلی سے گزرنا پڑتا تھا جو کہ اپنے پراسرار واقعات کی وجہ سے بہت مشہور تھی، پر تایا ابو ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے ان سب واقعات کی پرواہ کیے بغیر اسی گلی سے جانا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ گلی شارٹ کٹ تھی۔ گلی میں داخل ہو کر وہ ذرا آگے ہی ہوئے تھے کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی آواز دے رہا ہے۔ جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، لہٰذا وہ اپنی منزل کی طرف چلتے ہوئے کچھ قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں ایک طرف ایک کٹی ہوئی انسانی لاش نما کچھ نظر آیا، جس کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے، پر شاید انہوں نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہ تھا۔ اندھیرے میں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ انسانی جسم 3 ٹکڑوں میں وہاں پڑا ہے، سر الگ، دھڑ الگ اور ٹانگیں الگ۔ ابھی انہوں نے یہ سب دیکھا ہی تھا کہ اچانک اس جسم میں حرکت محسوس ہوئی اور وہ جسم مکمل جڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تایا ابو بتاتے تھے کہ وہ آدمی عام آدمی سے قد میں کافی بڑا تھا اور دیکھنے میں اتنا ہی بھیانک۔ یہ سب دیکھ کر وہ اس قدر گھبرا گئے کہ خوف کی چادر ان کے دل و دماغ پر لپٹ گئی۔ وہ گھبرا کر واپس گھر کی طرف بھاگنے لگے، یعنی اس گلی سے نکل کر دوسری گلی میں داخل ہو گئے۔ جب تایا ابو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مخلوق بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ تایا ابو مزید خوفزدہ ہو گئے۔ وہ بھاگتے گرتے سنبھلتے اس گلی سے بھی نکل کر باہر آ گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک بندے پر پڑی جو گلی کے سامنے رات کے 3 بجے ریڑھی پر کچھ بیچ رہا تھا۔ تایا ابو بھاگتے ہوئے اس کی طرف پہنچے۔ وہ بہت خوفزدہ تھے اور ایک ہی سانس میں اپنی پوری رام کہانی اس کو سنا دینا چاہتے تھے، پر جیسے ہی اس آدمی نے سر اٹھایا تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے پاس وہ پہنچے ہیں وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہی مخلوق ہے جس سے وہ اپنی جان چھڑا کر گلی گلی بھاگ رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ پھر سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ اب وہ کسی طرح اپنے گھر کی گلی تک پہنچے، وہاں گر کے بے ہوش ہو گئے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ کب اس مخلوق نے ان کا پیچھا چھوڑا۔ صبح دادا ابو کے ایک دوست نے ہمارے گھر کا دروازہ بجانا شروع کیا۔
جب دادا ابو نے دروازہ کھولا تو ان کے دوست نے انہیں بتایا کہ تمہارا بیٹا میرے گھر کے سامنے بے ہوش پڑا تھا، اسے اٹھا کر ابھی اندر کیا ہے۔ دادا ابو نے انہیں رات کی ساری کہانی بتائی تو انہوں نے دادا ابو پر بہت غصہ کیا کہ تمہیں احساس نہیں ہے جوان اولاد کو رات کے اس وقت کوئی گھر سے باہر نکالتا ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا ساری زندگی خود کو معاف کر پاتے۔ خیر جب زینب کے تایا ابو کو ہوش آیا تو انہوں نے اس رات کی ساری کہانی سنائی۔ زینب نے بتایا کہ تایا ابو کافی دن بیمار رہے، پھر اللہ نے انہیں شفا دی اور پھر آہستہ آہستہ سب نارمل ہو گیا، پر اس کے بعد تایا ابو کبھی رات 9-10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ دوسرا واقعہ بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو چلیں دوستو اب آ جاتے ہیں تیسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ مس سعیدہ نے کراچی سے بھیجا ہے اور یہ واقعہ ان کے اور ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کچھ سال پہلے رونما ہوا تھا۔ تو چلیں اب مس سعیدہ کی زبانی اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، میرا نام سعیدہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ہمارے گھر میں امی ابو کے علاوہ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں اسٹوڈنٹ تھی اور میرا چھوٹا بھائی علی اسکول لائف میں تھا۔ علی گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب سے لاڈلا ہے اور شاید لاڈلے بچے اپنی شرارتوں کی وجہ سے علاقے میں ایک الگ ہی پہچان رکھتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی پہچان میرے بھائی کی بھی بنی ہوئی تھی۔ گلی محلے میں کہیں بھی ہو، شرارتوں میں کہیں نہ کہیں علی کا نام ضرور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں شرارتی بچے ہمیشہ ہر چیز سے بے خوف رہتے ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ شرارتی بچے ذہین بھی ہوتے ہیں۔ خیر یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی ایسا ہنسمکھ بچہ خوف زدہ یا گھبرایا ہوا یا روتا ہوا آپ کے پاس آئے تو آپ 1 منٹ کے لیے خود بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک رات ایسا ہی کچھ علی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے جب سورج اپنی مرضی سے نکلتا اور نخرے سے غائب ہو جاتا۔ اس شام بھی علی اپنے معمول کے مطابق گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر گھر آیا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے میں امی کے ساتھ سونے لگی تھی، یا شاید موسم کی تبدیلی ایک بہانہ تھا۔ در حقیقت مجھے اپنی امی کے سوا نیند ہی نہیں آتی تھی۔ میں امی کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتی رہی، پھر معلوم نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ میری نیند تب ٹوٹی جب دروازے پر دستک کی آواز میرے کانوں سے ہو کر گزری۔ دستک کی آواز کے ساتھ علی کی پکار سنائی دے رہی تھی، جو کہ مسلسل امی امی پکار رہا تھا۔ وہ بالکل بے صبری سے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 3-4 بار دستک کی آواز سن کر میں اپنے بیڈ سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو علی بھاگتا ہوا امی کے پاس چلا آیا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو اس نے بس اتنا کہا کہ امی آج رات میں آپ کے ساتھ کمرے میں سو جاؤں، مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ علی کی بات سن کر میں نے فوراً ہنس کر کہا، تمہیں بھی ڈر لگتا ہے اتنے بڑے ہو کر بھی؟ میں نے یہ بات کہہ تو دی مگر مجھے علی سے اس بات کا کوئی جواب نہ ملا، حالانکہ یہ پہلی بار تھی جب اس نے میرے مذاق اڑانے پر کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ میں چلتی ہوئی علی کے پاس پہنچی تو دیکھا وہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے اس کی حالت سے اس کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی بار علی کو ایسی کیفیت میں دیکھا تھا۔ خیر امی کی اجازت ملنے پر وہ وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ میں نے بھی دروازہ بند کیا اور واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کے سونے کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بچی چلتی ہوئی ہمارے کمرے میں آئی اور علی کی طرف دیکھ کر کچھ بولنے لگی۔ مجھے اس کی آواز تو آ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سی زبان بول رہی ہے۔ ابھی میں اس بچی کو ہی دیکھ رہی تھی کہ میری نظر کمرے کے باہر گئی اور وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی علی کے کمرے سے نکلی ہے اور تیز قدمی سے چلتی ہوئی برآمدے سے ہوتی ہوئی ہمارے کمرے میں آ گئی اور بالکل علی کے سر کی طرف کھڑی ہو کر کچھ بولنے لگی۔ وہ لڑکی بہت غصے میں لگ رہی تھی لیکن اس لڑکی کی بات اور الفاظ بھی سمجھ کے دائرے سے باہر تھی۔ اس کا غصہ اس لیول کا تھا جیسے ابھی علی کو جان سے مار دے گی۔ میں نے یہ سب دیکھا تو اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولی، چھوڑ دو میرے بھائی کو، اگر اس نے کوئی نادانی کی ہے، غلطی کی ہے تو خدا را معاف کر دو اسے۔ میرے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلا تھا
کہ اس لڑکی نے میری طرف دیکھا اور اسی غصے بھری نگاہ سے میری طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے مجھے مارنے کے لیے بلند کیا۔ اس کا ہاتھ بلند ہوتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ میں بالوں والا کنگا ہے جس سے مجھ پر وہ وار کرنے لگی ہے۔ میں نے تیز تیز آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس کے ساتھ ہی وہ لڑکی رک گئی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی گئی، اور پھر میرے کمرے کی دہلیز سے وہ دونوں لڑکیاں چلی گئیں اور پھر ایک دم کہیں غائب ہو گئیں۔ خواب یہاں تک پہنچا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ میرے لبوں پر ابھی بھی آیت الکرسی کے کچھ الفاظ تھے۔ میرا دل ابھی بھی تیز تیز چل رہا تھا۔ میری فوراً علی پر نگاہ گئی تو دیکھا وہ اسی کروٹ لیٹا ہے جیسا وہ خواب میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے فوراً دروازے پر دیکھا تو دروازہ کھلا تھا، جبکہ میں رات سوتے وقت دروازہ بند کر آئی تھی اور کمرے میں کوئی کھڑکی وغیرہ بھی کھلی ہوئی نہیں تھی جو ہوا کی گزر کی وجہ سے دروازہ کھل پاتا۔ خیر، میں نے اٹھ کر آیت الکرسی پڑھی اور سب پر پھونک کر واپس لیٹ گئی۔ میرے دماغ میں ابھی بھی وہی خواب گردش کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے امی کو سب بتایا۔ نماز کے بعد جب امی کچن میں گئیں تو انہیں وہاں ایک کنگا کچن کے فرش پر پڑا ملا۔ یہ وہی کنگا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ امی نے میری طرف سے بھائی سے کل رات کے بارے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جب ہی وہ ہمارے کمرے میں آیا تھا۔ اس رات کے بعد وہ اکثر ڈرا ڈرا سا رہنے لگا تھا۔ امی ایک عامل کے پاس علی کو لے کر گئی۔ اس نے دم وغیرہ کیا اور ایک تعویذ دیا جس سے علی بھائی کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ اس عامل نے بتایا کہ آپ کے بیٹے علی نے کھیل کود کے دوران وہاں سے گزرتی ہوئی بلیوں کو پتھر مارے تھے۔ وہ دراصل جنات کی بچیاں تھیں۔ وہ اس رات اس کو مار دیتی اگر اس کی بہن آیت الکرسی نہ پڑھتی۔ خیر، اب میں نے دم کر دیا ہے، سب بہتر ہو جائے گا، خطرہ اب ٹل گیا ہے۔ امی علی کو لے کر واپس گھر آ گئی اور آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، لیکن میں آج بھی سوچتی ہوں کہ وہ دروازہ کیسے کھلا، وہ کنگا کچن میں کہاں سے آیا۔ یہ سب تو ایک خواب تھا، پھر یہ حقیقت کیوں؟ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو چلیں دوستوں، اب آ جاتے ہیں اگلے واقعے کی طرف جو سردار خان نے کشمیر سے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ ان کے ایک ریلیٹو کے ساتھ پیش آیا تھا جس کا نام بشیر خان ہے۔ تو چلیں یہ واقعہ بشیر خان کی زبانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام بشیر ہے اور میں ایک بس کا ڈرائیور ہوں۔ میرا روٹ مظفر آباد کا پہاڑی علاقہ ہے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے، تاؤ بٹ سے کیل آتے ہوئے رستے میں ایک جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹ گئیں، اور جس جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹیں اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تاؤ بٹ سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی میں سواریوں کو روانہ کر دیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ چند لوکل لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکیں، یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی، رات کا وقت ہے، بس کو یہیں کھڑا رہنے دیں۔ لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ بس کو وہاں کھڑا کر دوں، اس لیے بس کے اندر ہی میں نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا بڑھنے لگا اور دریائے نیلم جو دن کے وقت ماں کی لوری جیسی آواز گنگنا رہا تھا اب رات کی تاریکی پھیلتے ہی دہشت ناک آواز میں چنگاڑنے لگا تھا۔ منظر ایسا کہ اندھیرے کے سوا کچھ سلجھائی نہ دیتا تھا، اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریائے نیلم کی آوازوں کے ساتھ ساتھ ماضی کی بھول بھلائیوں میں بہنے لگا کہ اچانک ہی بس میں کچھ ہلچل ہوئی اور میری چھٹی حس کسی انجانے اندیکھے خطرے کا پتہ دینے لگی۔ ایک سرد لہر میرے پورے جسم میں دوڑی اور سردی کے باوجود میرا ماتھا پسینے سے ٹپکنے لگا۔ شاید بس میں کچھ لوگ سوار ہوئے، لیکن اتنی رات کو اس ویرانے میں بس میں کون سوار ہوا ہے؟ ایک لمحے میں کئی سوال اور لوگوں کی اس جگہ کے بارے میں کہی جانے والی مختلف باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی کہ بشیر بھائی رات کو اس جگہ پر اکیلے رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ کاش کہ میں ان کی بات مان لیتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اب وہ اندیکھی مخلوق بس میں سوار ہو چکی تھی۔ بس میں کئی لوگوں کی موجودگی میرے ڈر کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، لیکن مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی
مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں میرے بجائے اس مخلوق کے قابو میں، لیکن یہ تو شروعات تھی۔ جو ہونا تھا اس کی توقع تو شاید میرے فرشتوں کو بھی نہ تھی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے مجھے کھینچ کر کوئی پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے پیچھے دیکھا تو بس میں اندھیرے میں کئی سبز رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی، اور ایک آنکھ بالکل میرے قریب مجھے پیچھے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا اور کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں یہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کھینچا تانی میں اچانک بس میں ایسا شور ہوا جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا کہ اچانک ایک گرجدار آواز آئی اور وہ سب اندیکھی مخلوق غائب ہو گئی۔ وہ آواز گاڑی کے باہر سے آئی تھی۔ مجھے اس کے جملے کی کوئی سمجھ نہ لگی کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا تھا، لیکن شکر ہے میری جان بچ گئی۔ اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ رفتہ رفتہ میرے جسم کی طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل ترین رات تھی۔ دوستوں، اب آ جاتے ہیں آخری اور سب سے بھیانک واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ جس نے بھیجا ہے اس نے اپنا نام مینشن نہیں کیا، نہ ہی سٹی کا بتایا، بقول ان بھائی کے کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو چلیں اب واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ میرے ابو کے ساتھ تقریباً 4 سال پہلے پیش آیا تھا۔ بنیادی طور پر ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ہمارے بڑے ہونے کے بعد جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہمیں نیا گھر بنانا پڑا، جو کہ گاؤں اور مین شہر کے درمیان ہے، جس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، بلکہ ہماری اپنی زمینیں تھیں۔ شہر سے گاؤں کی طرف چلتے ہوئے کچے رستے پر ہمارا گھر پڑتا تھا۔ ہمارے گھر کی طرف 2 رستے جاتے تھے۔ ایک رستہ مین آتا ہے جو کہ کالونی کے اندر سے گزرتا ہے، جبکہ دوسرا رستہ پرانا جس میں بہت پرانا قبرستان ہے۔ یہ قبرستان سطح زمین سے تھوڑا سا اونچا ہے، اس لیے اس علاقے کو لوگ ٹبا بولتے ہیں۔ ایک رات کی بات ہے کہ میرے ابو میری نانی کی عیادت کرنے ہسپتال گئے ہوئے تھے۔ رات کو واپس آتے ہوئے انہیں خاصی دیر ہو گئی، تو کالونی کا مین گیٹ بند تھا اور کالونی والوں نے انہیں نئے راستے سے گزرنے نہ دیا، تو مجبوراً انہیں قبرستان والے راستے سے گھر کی طرف آنا پڑا۔ اس راستے سے آنے کے لیے موٹر وے اتر کر سیدھا آگے کی طرف بڑھنا ہوتا تھا۔ کچی سڑک کے دائیں طرف قبرستان، جبکہ بائیں طرف کچھ آم کے باغات تھے، جبکہ قبرستان کے اختتام پر چھوٹے سے گندے نالے کا ایک پل آتا تھا۔ رات کے 1 بجے جب ابو گھر آئے تو وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ جلدی سے واش روم گئے اور نہانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج میں قبرستان والے رستے سے آیا ہوں اور میرے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی میں موٹر وے انٹرچینج سے اتر کر کالونی کی طرف ہی بڑھا تھا کہ کالونی کے گارڈ نے مجھے اندر آنے سے منع کر دیا۔ اس وجہ سے میں نے گاڑی قبرستان والے کچے رستے پر موڑ دی۔ دل میں خوف تو تھا، لیکن میں گاڑی میں خود کو محفوظ تصور کر رہا تھا۔ ابھی میں قبرستان کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی اور دیکھنے لگا کہ آخر اتنی رات کو ایسے سنسان رستے میں کون مجھے بلا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری ساس میری گاڑی کے قریب آئی اور بولی، بیٹا رفاقت جلدی کرو، کچھ ڈاکو میرا پیچھا کر رہے ہیں جو مجھ سے زیورات چھین لینا چاہتے ہیں۔ میں حیران تو بہت ہوا کہ ابھی تو ان کی عیادت کر کے ہسپتال سے آ رہا ہوں اور میری گاڑی سے پہلے یہ یہاں پر کیسے موجود ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا تو وہ میری گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر دیا اور چلائیں کہ جلدی کرو، وہ آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، جیسے میری سوچ پر تالا پڑ گیا اور میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ ابھی قبرستان کے بعد میں نالے کے پل پر ہی پہنچا تھا کہ مجھے نانی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے بیک مرر میں پیچھے دیکھا تو وہاں نانی کے بجائے ایک بہت ہی خوفناک عورت بیٹھی مجھے گھور رہی تھی، جس کا چہرہ جگہ جگہ سے کٹا پھٹا پڑا تھا۔
आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। मैंने डर के ब्रेक लगा दी और फौरन मुड़कर पीछे देखा, पर पीछे तो सीट ही खाली थी। ना वहां तुम्हारी नानी थी, ना ही वो भयानक औरत। और ऐसे में मुझे जोर जोर से कह के सुनाई दिए। मैं जैसे ही सीधा हुआ तो क्या देखता हूं कि वही भयानक औरत सामने मेरी कार के बोनट पर अपने हाथों के बल अकड़ू बैठी हुई शीशे के अंदर मुझे घूर रही है। उसका चेहरा तौबा, मैं तो बेहोश होने ही लगा था कि मुझे आयतल कुर्सी का ख्याल आया और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, जिसके फौरन बाद वो चुड़ैल मेरी कार के बोनट से धुआं बन के हवा में तहलील हो गई और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी भगाकर घर पहुंचा हूं। अपने अब्बू के मुंह से ये वाकया सुनकर हम पूरी तरह खौफजदा हो गए और फिर आइंदा कभी भी कब्रिस्तान वाले रास्ते को इस्तेमाल करने से तौबा कर ली, क्योंकि वो रास्ता काफी शॉर्टकट था और हम दिन के वक्त वो रास्ता अक्सर इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन इस दिन के बाद हमने कभी इस रास्ते पर आने का रिस्क नहीं लिया। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के ये कुछ भयानक और खौफनाक वाकयात? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से, एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।